یہ جو طریقہ کار فیملی اپنا رہی ہوتی ہے، ہائیلی ویجیلنٹ ہونا اور ساتھ ساتھ رہنا، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. اگر یہ فائدہ مند چیز ہو تو ہماری طرف سے پہلی ریکمنڈیشن پرسکرپشن سے بھی پہلے ہو کہ 1 یا 2 گارڈز ہائر کریں جو واش روم میں بھی ان کے ساتھ جائیں. ٹھیک، لیکن اگر اس کا فائدہ ہوتا تو ہم یہ کرتے کہ ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ بھی ہیومن بینگ ہے جو کنسیڈر کرنا چاہیے آپ کو بھی، آپ کی بھی اپنی ایک لائف ہے، اور آپ اگر اپنا میکسیمم جڑ جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ریگارڈ کرے گا اس بات کو، اینڈ ہی شوڈ بی. لیکن آن دی ادر ہینڈ صاحب اس انسائٹ سے نہیں رکھتے. ان کو آپ کے ساتھ رہنا آپ کی محبت کی بجائے اریٹیٹ کر رہا ہوگا کہ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں. یہ بیماری ان کے اندر بول رہی ہوتی ہے، جس سے رشتہ بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوتا ہے. ایک سائڈ پہ آپ ایگزاسٹ ہوتے ہیں، دوسری سائڈ پہ وہ بھی ایگزاسٹ ہوتے ہیں. کچھ چیزیں حال پہ چھوڑنے کی بات نہیں کی ہم نے، حال پہ چھوڑنے نہیں، کچھ سیٹ پیٹرنز ہوتے ہیں جو کسی نے فالو کرنے ہوتے ہیں. کہ ہم یہ سمجھیں کہ سگریٹ یا کوئی نشہ، پہلے تو ہم اپنی میکسیمم کوشش کر رہے ہیں نا، آپ بھی کر رہے ہیں ایز اے فیملی بھی جتنی ان کو سمجھ آتی ہے اور ہم بھی. سو اگر ہم کسی سائنٹیفک اپروچ کو اپناتے ہیں تو آج نہیں تو کل ریزلٹس آئیں گے. لیکن اگر یہ پیٹرن آپ کا رہتا ہے کہ وہ مثالیں جن کی فیملیز نے ان کو نہیں گھیراؤ کیا. میں ایک ایسی فیملی کو سر جانتی ہوں جنہوں نے 100 دن کے علاج کے بعد 4 کم از کم 2 گارڈز، ایک 24/7 ڈیوٹی والا بندہ، اور چوتھی پیشنٹ کی مدر جو کہ ہر ایکشن پر وہ کرتی تھی. اچھا، میں نے جتنی اپنی ایبلٹی میں ہم ان کو کہہ سکتے تھے کہ سر یہ تھکنے والا کام ہے، پلیز اس کو نہ کریں. تو ہی از دا ایلڈر ون، اور پھر کوئی ذرا ان کا جاب بھی ایسا تھا کہ جس میں ٹیکنگ دا ڈیسیجن. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے پتا ہے مائی لمیٹیشن. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. کوئی 3 ماہ کے بعد پیشنٹ ریلیپس کر کے دوبارہ آیا. ہم نے ان کو کہا آپ اور فیملی آئیں، دوائیاں ان کی ٹائم پہ، بس یہ 2-3 چیزیں آپ کریں، اگر کوئی پرابلم ہوئے گی تو ول ڈسکس اٹ. تو دوبارہ وہ 3 ماہ بعد آئے، ڈرگ کا ریلیپس. اسی کنٹینیوس ویجیلنس میں انہوں نے ڈرگ بھی ارینج کی، سگریٹ بھی ارینج کی. ٹھیک، اچھا پھر جب وہ ہمارے پاس آئے، پھر میں نے ان کو کہا سر مؤدبانہ گزارش ہے کہ پلیز اپنے آپ کو تھکائیں مت. ہو کیا رہا تھا، پیشنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، آن دی ادر اینڈ فیملی تھک رہی تھی. دوبارہ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے پتا ہے. اب انہوں نے 1 گارڈ اور بڑھا. تیسری دفعہ جب انہوں نے دوبارہ، وہ تیسری دفعہ بھی انڈور ہوئے کچھ دنوں کے لیے. تو جب تیسری دفعہ ہوئے تو میں نے کہا سر دس از مائی لمیٹیشن کہ آپ کو ہم نہیں سمجھا پا رہے کہ یہ کہتے نہیں ان میں دا بندوبستی اور کیتا ہے. اور وہ بندوبست کیا تھا کہ اس کو میں فارم ہاؤس پر چھوڑوں گا. اب اگر اس نے سگریٹ پیا، اس کو میں ہمارا وہ فلاں جگہ پر فارم ہاؤس ہے، نہ کوئی ٹی وی ہوگا نہ کوئی انٹرنیٹ ہوگا، اور ان کو وہیں پہ رہنا ہوگا. سو میں ان کو اس تکلیف سے نہیں نکال پائی کہ یہ جو، اور ان کا بلیف یہ تھا کیونکہ وہ ٹریٹمنٹ میں نہیں آتے تھے، ان کی بہن اور ان کی مدر آتی تھی. تو ان کا بلیف یہ تھا کہ اے جڑا ڈپریشن کہندا ہے نا، اے سارا ڈرامہ ہے، ڈپریشن کسے نو کوئی نہیں ہوندا، اور اے صرف دے رج کھان دیاں مستیاں نے، اے پیسے دے بند ہوئے تے ویکھیا کس نہ. اب وہ خود اتنے تھک چکے ہیں کہ انہوں نے اب پیشنٹ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. وہی میں بات کر رہی ہوں، یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ فیملی کا بالکل ہائپر ویجیلنٹ رہنا اور ساتھ جڑے رہنا فیملی کی تسکین ضرور کر سکتا ہے، فیملی کو تسلی اس سے بہت ہوتی ہے، لیکن اس کا نشے کی بیماری کی پروگریس کو روکنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فیملی کی تسلی ضرور بن سکتی ہے کہ میں گارڈ رکھ دوں یا میں خود چپک جاؤں، اس سے تعلق بھی خراب ہوتا ہے، اور نشے کی بیماری کی پروگریس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، الٹا کام خراب ہوتا ہے. ایگری بھی. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو. تمہیں چپ بیٹھو. گیٹ آؤٹ.
Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.